بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ لگتا ہے کہ داعش کے خلاف پورا خطہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ جی ہاں، فیصلہ ہو گیا کہ سب سے پہلے اس داعش کو لگام دینی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ بس بہت ہو گیا امریکہ، سب سے پہلے داعش ہی ختم ہوگی، یا یوں کہہ لیں تیسری بار کہ امریکہ کی داعش کے خلاف بڑا عالمی آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ دنیا کے 3 ممالک نے بیک وقت داعش کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا، نہ صرف آغاز کیا بلکہ بہت بڑی کامیابی بھی ملی ہے۔ ایک کامیابی ملی ہے سیریا میں، جہاں ایرانی انٹیلیجنس کام کر گئی اور سیرین جو جیٹ طیارے ہیں، فائٹر جیٹ طیارے، انہوں نے داعش کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے 40 حملے کر کے چند گھنٹوں میں 40 حملے کر کے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ سب سے اہم ترین یہ ہے کہ سیریا کے اندر ایران اور رشیا کا نیکسس کیسے ہوا ہے۔ اہم ترین ایک 19 ستمبر کو بھی میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی، اس میں بھی بتایا کہ داعش کا پورا یونٹ جو ہے رشین جیٹ طیاروں نے انہوں نے اڑا دیا اور کئی افراد مارے گئے تھے اس میں۔ اور اس کی اطلاعات یہ تھی کہ ایرانی انٹیلیجنس نے ادھر خبر شیئر کی تھی رشین ایئر فورس کے ساتھ۔ یہ ڈیٹیل کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں اس آپریشن سے متعلق آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کتنی بڑی کامیابی تصور ہوئی ہے۔ دوسری بڑی کامیابی ملی ہے طالبان کو، افغان طالبان کو۔ 2 صوبوں میں داعش کے خلاف، آئسس کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ نہ صرف آپریشن کا آغاز کیا گیا، طالبان ترجمان بلال کریمی نے بتایا ہے کہ اس میں ہم نے داعش کے دہشت گرد اور ان کے فیسیلیٹیٹرز کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس حملے کی ڈیٹیلز کیا ہیں، طالبان کی اس فتح کی ڈیٹیل کیا ہے، اور ہاں طالبان کی گاڑی پر بھی حملہ کیا گیا ہے کپیسا میں، اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ بتانی ہے۔ یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شیئرنگ سے پہلے اگر چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں گے تو آنے والے وقت میں ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ تو سب سے پہلے میں وہ کہہ رہا ہوں عالمی طاقتوں نے مل کے آئسس کے خلاف یا داعش کے خلاف آپریشن کا جو آغاز کیا، تو میں سب سے پہلے طالبان والا حصہ پہلے شیئر کر دیتا ہوں۔ افغان طالبان نے آئسس کے خلاف بڑا آپریشن کیا ہے پاروان میں۔ پاروان پروونس ہے، اس کا علاقہ ہے چاری کا شہر۔ ادھر طالبان ترجمان بلال کریمی کے مطابق 4 طالبان بھی اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں، جبکہ داعش کی کمر توڑنے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہاں داعش کی کمر توڑ دی گئی ہے آئسس کے۔ کیا ڈیٹیل ہیں؟ کتنے داعش کے کارکن مارے گئے ہیں اس کے اندر، کتنے کارندے مارے گئے ہیں، اور پھر بول رہا ہوں امریکی داعش کے کتنے کارکن مارے گئے ہیں، یہ ڈیٹیل ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے جی۔ بہرحال طالبان نے رات گئے بڑا تگڑا آپریشن کیا ابھی۔ یہ ساتھ آپ کو بتا دوں کپیسا میں طالبان کی گاڑی پر حملہ کیا گیا ہے، 5 طالبان جاں بحق ہوئے ہیں۔ ان کی رینجرز کی گاڑی تھی، گشت پر تھی، 5 طالبان جاں بحق ہوئے۔ اچھا جی، طالبان کی اس آپریشن سے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑی سی ڈیٹیل، پھر میں اس سٹوری کی طرف جاؤں گا کہ سیریا کے اندر کس علاقے میں ایئر سٹرائک ایران نے کیسے کروائی ہے جی۔ آئسس نے طالبان کے لیے سب سے بڑا خطرہ، طالبان نے اس کو اپنا کنسیڈر کر لیا، اور ساتھ انہوں نے دعویٰ بھی اس بات کا کر دیا تھا کہ اس کو ختم ہم کر دیں گے، یہ تو اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اس وقت افغانستان کی سرزمین پر اگر کسی کو سب سے بڑا چیلنج طالبان تصور کرتے ہیں تو وہ آئسس کے کو کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 4 صوبوں میں بیک وقت آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ ننگرہار کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہاں مسلسل آپریشن ہو رہا ہے، اور روز کی تعداد میں، کیونکہ میڈیا کو اتنی اجازت نہیں ہے لیکن ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ روز کی تعداد میں آئسس کے سلیپر سیلوں سے نکال کر بندے مارے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس تو خبر شاید آ جاتی ہے کہ ہاتھ پاؤں بندی، کوئی لاش مل رہی ہے یا ادھر کسی کے گولی لگ گئی ہے، لیکن بیسکلی وہ طالبان انٹیلیجنس کی اطلاعات کے بعد وہ آپریشن ہو رہا ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتا دیا چاری کر شہر کے اندر طالبان کو بڑی کامیابی ملی۔ اب آ جاتا ہوں، میں جس کو کہا نا کہ یہ سب انٹرنیشنلی ایک کام چل رہا ہے، اور بالکل مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کنسنسس کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور یہ جو 3 ممالک ہیں، طالبان کبھی بھی داعش کے خلاف نہیں تھے، ہمیشہ امریکہ کے خلاف تھے۔ روس کبھی بھی داعش کے خلاف نہیں تھا، امریکہ کے خلاف تھا۔ ایران کبھی بھی داعش کے خلاف نہیں تھا، امریکہ کے خلاف تھا۔ لیکن اب یہ سب امریکہ کو چھوڑ کے داعش کے خلاف ہے۔ یہ اشارہ سمجھنا ہے آپ نے، یہ سارا سمجھنا ہے آپ نے اشارہ کہ یہ داعش کے خلاف لگ گئے۔ کیا خبر ہے جی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جی۔ ایک طرف ایران شام میں آئسس کے ٹھکانوں پر مشترکہ طور پر روس کے ساتھ اٹیک کر رہا ہے۔ 19 تاریخ کو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 19 ستمبر کو بھی ایک حملہ ہوا تھا جس کے اندر
پورے داعش کی یونٹ اڑائی گئی تھی، اور اس حملے کا سور جو سیرین میڈیا بتا رہا تھا کہ ہمیں ایرانی انٹیلیجنس نے اطلاع دی تھی، کس کو؟ رشین ایئر فورس کو، جس کی بنا پر یہ ہوا۔ اب سن لیں آپ، ایک دن پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، ایک ڈرون اٹیک کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے۔ اس ڈرون اٹیک کا بتایا گیا تھا یہ اس علاقے پہ ہے جس کو ترکی کی فوج سپورٹ کرتی ہے، یا ترکی ملائیشیا اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ ہم نے القاعدہ کا ابو سلیم ابو سلیم، میں نے آپ کو بتایا، ابو سلیم ہم نے مار دیا، انڈائریکٹلی ترکی پہ الزام لگایا تھا۔ اور روس اور ترکی کا نیکسس آپ کو پتہ ہے S-400 کے حوالے سے، اور دیگر بھی بہت سی چیزیں، ترکی نے بہت بڑا رسک لیا ہوا ہے روس کے حوالے سے، بہت بڑا رسک لیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی بدلہ اس کے اندر، بیچ کے اندر شامل کر لیں۔ اب یہ اطلاعات یہ ہیں کہ روس اور ایران نے ایک کامیاب آپریشن کیا ہے۔ کون سا علاقہ؟ الیپو، ہما، الرقہ ٹرائنگل کا یہ علاقہ ہے جس میں 2 ڈیزرٹ ہیں، السکنہ اور پامیرا ڈیزرٹ۔ اس ڈیزرٹ میں رشین ایئر کرافٹ نے چند گھنٹوں میں 40 حملے کیے ہیں، اور نشانہ کس جگہ کو بنایا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے داعش یعنی آئسس کے 9 دہشت گرد مارے ہیں اور 12 زخمی کیے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس علاقے کے اندر بتا رہا ہوں۔ اور اب تک ساتھ کنفرم کیا ہے کہ 1059 داعش کے دہشت گرد رشین ایئر سٹرائک کے اندر مرے ہیں۔ اور ان دہشت گردوں سے متعلق جو تفصیل شیئر کی ہے وہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے 1564 سیرین فوجی مارے 1.5 سالوں میں، 1564 سیرین فوجی، یا وہ افراد جو سیرین فوج کے ہم رکاب ہو کر لڑ رہے تھے۔ یہ ذہن میں رکھنا، کون ہے؟ ایران ہے، روس ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور کچھ جنگجو جتھے ہیں جو سیرین فوج کو سپورٹ کرتے ہیں جی، جس میں سے 153 ایرانین مارے تھے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے ایران کی انٹیلیجنس کتنی انوالو ہے بیچ میں، سیریا شام کے اندر۔ 153 ایرانین مارے ہیں، 3 رشین بھی شامل ہیں جو پچھلے دنوں ایک حملے کے اندر، داعش کے ایک حملے کے اندر مارے گئے تھے۔ ان تمام اطلاعات کی بنا پر یہ آپریشن ایک ڈکلیئر کیا گیا، جس کی بنا پر اب تک کی ایک بہت بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے۔ ایک تھی 19 ستمبر جب داعش کی پوری یونٹ تھی اور اس وقت 50 حملے کیے تھے، ایئر سٹرائک کی تھی، اور وہ تقریباً 3 گھنٹے کے اندر 50 ایئر سٹرائک کی گئی تھی رشین جیٹ طیاروں کی طرف سے، which is helped by ایران انٹیلیجنس۔ اور اس بار پھر دوبارہ یہ جواب دیا گیا ایران انٹیلیجنس کی جانب سے داعش کو، اور یہ جواب داعش کو نہیں دیا گیا کیونکہ ایران، رشیا، ترکی بارہا کہہ چکے ہیں کہ داعش کو ٹریننگ، داعش کی کریشن، داعش کو اسلحہ سپلائی دنیا میں کوئی اور نہیں کر رہا سوائے امریکہ کے۔ یہ امریکہ کا ہی پالتو پٹھو ان ممالک کے مطابق، میرا اور آپ کا ماننا کیا ہے یہ آپ اور میں بھی جانتے ہیں، لیکن ان ممالک کے مطابق کہ داعش کو، ISIS کے کو، ان سب کو بنانے والا، ان کو ٹرینڈ کرنے والا، ان کو اسلحہ دینے والا، ان کی گروتھ کرنے والا کوئی اور نہیں، صرف امریکہ ہے۔ تو اس لیے امریکی فوجیوں سے تو یہ لڑ نہیں پا رہے، ادھر نہیں لڑے کیونکہ دو بدو ادھر ہے نہیں، امریکہ سامنے نہیں آ کے لڑا، وہ پیچھے ہے سب چیزوں کے۔ امریکی فوجی ہیں ضرور سیریا کے اندر، لیکن اور یا افغانستان کے اندر ISIS کے کی شکل میں وہ ادھر موجود تو ہیں لیکن سامنے نظر نہیں آ رہا، اس لیے ٹکا کے یہ آپریشن ہو رہا ہے۔ اور ایسا یہ لگ رہا ہے کہ ساری طاقتیں اس وقت ISIS کے خلاف کھڑی ہو چکی ہیں یا داعش کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے۔ بس سب سے پہلے اس کو لگام دینی ہے تاکہ خطے میں مسلم کنٹریز کے اندر کوئی